وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ہر چلنے پھرنے والے جاندار کا رزق اللہ ہی کے ذمے میں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نفسا لن تموتا، کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہرگز موت نہیں آئے گی، اس کو ہرگز وہ نہیں مرے گا، حتی تستکمل رزقها، یہاں تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لیتا ہے۔ رزق میں تنگی کے حوالے سے میں آج دو قسم کی باتیں کروں گا، دو قسم کے وظائف بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن شریف کے اندر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، ہر چلنے پھرنے والے جاندار کا رزق اللہ ہی کے ذمے میں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نفسا لن تموتا، کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہرگز موت نہیں آئے گی، اس کو ہرگز وہ نہیں مرے گا، حتی تستکمل رزقها، یہاں تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے۔ تو اس لیے رزق تو جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے مقدر کے اندر اتنا مل کر ہی رہے گا، اور بسا اوقات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمی کے گمان میں نہیں ہوتا کہ اس کو رزق مل جاتا ہے۔ رزق میں تنگی کے حوالے سے میں آج دو قسم کی باتیں کروں گا، دو قسم کے وظائف بیان کروں گا آج کی اس نشست کے اندر۔ پہلا وظیفہ، پہلا عمل، اور دونوں عمل ایسے ہیں جو کہ انتہائی آسان ہیں اور یہ کرنے کے ہیں، یعنی ہم کر سکتے ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے رات کے آخری پہر کے اندر اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ ایک پہلا عمل ہے اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یعنی یہ عمل ایسا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اس عمل کے اوپر اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت فرما دیتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ روایت کے اندر ہے عن عبد الرحمن بن ثابت، سنن ترمذی کی روایت ہے، عن عبد الرحمن بن ثابت عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، رات کے آخری پہر کے اندر کی جانے والی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا، فرمایا کہ یہ زیادہ سنی جاتی ہے، یعنی زیادہ قبول کی جاتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، یعنی رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی خصوصی رحمت والا، خصوصی کرم والا، خصوصی مہربانی والا، خصوصی توجہ والا معاملہ اپنے بندوں پر فرماتے ہیں، اور ندا لگتی ہے حل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں، اسے معاف کر دوں؟ حل من مسترزق فارزق له، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دے دوں؟ حل من مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی ایسا ہے جو مصیبت زدہ ہے، بیمار ہے، میں اسے عافیت دے دوں؟ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو آخری پہر ہے، اور آج کل تو ہم سب کے علم کے اندر ہے کہ راتیں کتنی طویل ہیں، دنیا کے اکثر ممالک کے اندر اس وقت راتیں جو ہیں وہ طویل ہیں، لمبی راتیں ہوتی ہیں، اور آدمی جو ہے بآسانی فجر سے کچھ آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ کر آسانی کے ساتھ جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کی کشادگی مانگ سکتا ہے۔ ایک تو یہ وظیفہ ہے۔ دوسرا وظیفہ وہ یہ ہے کہ ایک قرآن شریف کی آیت ہے، پارہ نمبر 25 کے اندر ہے، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ پارہ نمبر 25 ہے، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 ہے۔ یہ حضرات دیکھ لیں، میں ڈسکرپشن کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ لکھ لوں گا نیچے، تو لہذا وہاں پر بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ تو اس آیت کو فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یا پھر راستے میں چلتے ہوئے 70 مرتبہ اس کا پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ان 2 وظیفوں کے اوپر، ان 2 اعمال کے اوپر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ رزق کے اندر وسعت فرما دیں گے اور رزق کے اندر تنگی کو وہ دور فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔